الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ایسی بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں کہ ان نعمتوں کے شکر پوری زندگی بجاتے رہے تب بھی کم ہے. انہی نعمتوں میں ایک نعمت ہے اولاد کا مل جانا. شادی کے بعد اگر کسی کو اولاد ہو جائے تو وہ دن اس کے لیے اور ان کے خاندان والوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے. مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، آپس میں مبارکبادی دی جاتی ہے، سب خوشیاں مناتے رہتے ہیں. اور اگر اللہ نہ کرے 4-5 سال تک اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں کے چکر کاٹتا ہے، حکیموں کے چکر کاٹتا ہے. صاحب اولاد بننے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپئے لٹا دیتا ہے. کوئی حج یا عمرے کو جاتا ہے تو اس سے درخواست کرتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے اولاد دے دے. تو پتہ یہ چلا کسی کو اولاد کا مل جانا اللہ کی طرف سے بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ جسے چاہتا ہے صرف لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کے لیے فیصلہ کر دیتا ہے کہ اسے اولاد ہونے والی نہیں ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے. کسی کو صرف لڑکے ہو رہے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لڑکیاں ہو رہی ہیں،
اسے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بالکل اولاد نہیں ہو رہی ہے، اسے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ کسی انسان کے اندر کمال نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد دے دے۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ایک بچے کو دیا کہ اس کو نہلا دھلا کر تیار کرو، تو تیار کر کے بچے کو لے کر آئی۔ آنے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کر رونے لگ گئی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کاش مجھے بھی اس طرح کا ایک بچہ ہوتا، میں بھی ماں بن جاتی، کتنا اچھا ہوتا۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ دولت، یہ خزانہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سارے پیغمبروں کے سردار وہ کہہ رہے ہیں میں چاہوں تو بھی اولاد نہیں ہوگی، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو آج کل ہم لوگوں کو کیا ہو گیا، ذرا اولاد نہیں ہوئی تو جاتے ہیں خبروں کے پاس سر جھکانے کے لیے، جاتے ہیں کفر اور شرک کے کام کے لیے۔ بھائی نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں ہوئی، حضرت زکریا کو اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپے کی عمر تک 80 سال تک، 20 سال کی عمر میں بھی اگر شادی ہو گئی ہو، 60 سال تک اللہ سے انہوں نے دعا کی، اللہ سے مانگا، کسی اس سے پہلے پیغمبر کی خبر کے پاس جا کر سجدہ نہیں کیا۔ تو یہ نعمت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر اپنے نیک بندوں کے 13 صفات بیان فرمائے، اور اس میں سے آخری بات یہ بتائی کہ اللہ کے نیک بندے اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں۔ تو آج کا جو بیان ہے وہی بیان ہے۔ اللہ کے نیک بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب ہم کو ایسی ہماری بیویوں کے ذریعے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما، ہم کو ہماری اولاد کے ذریعے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما، اور ہم کو متقیوں کا پیشوا بنا، امام بنا۔ نیک لوگ اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نیک لوگ صرف بیوی نہیں مانگتے شادی کے لیے، یا اللہ میں کنوارا ہوں مجھے بیوی دے دے، یا اللہ میری شادی ہو گئی ہے مجھے اولاد دے دے، بلکہ کہتے ہیں اے اللہ مجھے ایسی بیوی عطا فرما جس کی وجہ سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، ایسی اولاد عطا فرما جس کی وجہ سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ اب ایسی بیوی کیسے ملے گی؟ ایسی اولاد جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے وہ کیسے ملے گی؟ اس کے لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کون نہیں چاہتا؟ دنیا کا ہر مرد، دنیا کی ہر عورت یہی چاہتی ہے، بیوی یہی چاہتی ہے کہ شوہر اچھا ملے، شوہر یہی چاہتا ہے کہ بیوی اچھا ملے، دونوں اسی بات کو چاہتے ہیں کہ اولاد اچھی ملے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ علماء کرام نے 4 باتیں بتائی ہیں، 4 باتوں کو کرنا ہے۔ 4 باتوں سے انشاءاللہ ہماری اولاد، اللہ ہم کو ایسی اولاد دے گا کہ وہ اولاد ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گی، ہماری آنکھوں کا تارا بنے گی، دلوں کے سکون کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے لیے 4 کام کرنا ہے۔ وہ 4 کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام، جب شادی کا وقت آئے تو لڑکا اور لڑکی اس کا انتخاب دین کو دیکھ کر کیا جائے، دین کو دیکھ کر کیا جائے۔ لڑکے کو تلاش کر رہے ہیں تب بھی دینداری کو دیکھ کر، لڑکی کو تلاش کر رہے ہیں تب بھی دینداری
دینداری کو دیکھ کر آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، وہ حدیث عام طور پر نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، تنکح المرأۃ لاربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ نکاح کرتے ہیں تو خوبصورتی کو دیکھ کر، مالداری کو دیکھ کر، خاندان حسب نسب کو دیکھ کر یا دینداری کو دیکھ کر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو، دینداری کی بنیاد پر لڑکیوں کا انتخاب کرو، اس سے آنے والی نسل دیندار ہوگی، ایسے بچے پیدا ہوں گے جو آنکھوں کے تارے اور دل کو سکون پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وقت کے امیر المؤمنین ہیں، تقریباً آدھی دنیا سے زیادہ ان کی حکومت چل رہی ہے، اتنے بڑے بادشاہ رات کے وقت میں مدینے میں گشت کر رہے تھے، ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، دودھ زیادہ ہو جائے گا، بیچیں گے نفع آئے گا۔ بیٹی کہہ رہی ہے، اماں امیر المؤمنین تو ایسا کرنے سے منع کیے ہیں۔ صحابہ کے زمانے کی عورتیں وہ کوئی ایسی لالچی نہیں تھی، بلکہ ماں اپنی بیٹی کا امتحان لے رہی تھی، دیکھو میری بیٹی کے اندر کتنا ایمان ہے۔ ماں بچی سے امتحان لے رہی ہے، بچی کہہ رہی ہے، امی امیر المؤمنین نے تو دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے منع کیا ہے۔ اماں نے کہا، امیر المؤمنین کو کیا پتا چلے گا، وہ تو گھر میں سو رہے ہوں گے، دودھ میں پانی ملا دے کون دیکھے گا؟ تو بیٹی کا جواب تھا، امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کہاں چلا گیا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر کو اس جواب سے بڑی خوشی ہوئی، اس گھر کو نشان لگایا، صبح میں اس گھر والوں کو بلا کر اپنے بیٹے کا پیغام بھیجا کہ میں اپنے بیٹے عاصم کا نکاح تمہاری بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، بیٹے میں نے اس گھر کی بچی کے الفاظ سنے ہیں، اس کے اندر اللہ کا خوف ہے، اس لیے اس بیٹی کا انتخاب کر لے۔ وقت کے امیر المؤمنین تھے، کسی ملک کے بادشاہ کو پیغام بھیجتے تو شہزادیوں کے لیے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن کیسی بچی کا انتخاب کیا؟ ایک دودھ بیچنے والی۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں دودھ بیچنے والے کمزور قسم کے ہوتے ہیں، ایسے گھرانے میں تقوی کی بنیاد پر جب نکاح کیا تو اللہ نے اسی بچی کی نسل کے اندر حضرت عمر بن عبد العزیز کو پیدا فرمایا۔ ان کی نسل میں ایسی اولاد پیدا ہوئی، حضرت عمر بن عبد العزیز یہ ایسے بادشاہ بنے کہ ان کے زمانے میں جنگل میں شیر بکریوں پر حملہ کرنے سے ڈرتا تھا۔ شیر اور بکریاں دونوں ایک ساتھ پانی پیتی تھی۔ ایسے جلیل القدر انسان پیدا ہوئے تو ان کی نانی کا اثر تھا تقوی اور پرہیزگاری کا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نیک اولاد ملے تو ہم لڑکیاں تلاش کریں تو اس کا انتخاب کیسا ہو؟ دینداری کی بنیاد پر۔ اسی طریقے پر لڑکا تلاش کریں تو اس کا انتخاب بھی دینداری کی بنیاد پر۔ مدینہ منورہ میں ایک مشہور تابعی گزرے ہیں، سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ، کئی صحابہ کے شاگرد ہیں، یہ بڑے جلیل القدر تابعی، ان کے ابا بھی صحابی تھے، ان کے دادا بھی صحابی تھے، دونوں جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد آ کر اسلام قبول کیے۔ اللہ کے رسول نے سعید بن مسیب کے دادا سے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ کہا کہ حزن، اور حزن کے معنی آتے ہیں غمگین، پریشان حال آدمی۔
اللہ کے نبی نے کہا یہ تم نے کیا نام رکھا ہے؟ تم اس کا بجائے دوسرا نام سہل رکھ لو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ نام تو ہمارے ماں باپ نے رکھا ہے، میں اسی نام سے مشہور ہوں، سارے لوگ اسی نام سے پہچانتے ہیں، اب میں نام تبدیل کروں گا تو میرے لیے پریشانی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کچھ بھی نہیں کہا، خاموش رہ گئے۔ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ جو ان کے پوتے ہیں وہ کہتے ہیں کاش ہمارے دادا اس وقت نام تبدیل کر دیتے تو کتنا اچھا تھا۔ ہمارے دادا کے نام کا اثر ہے ہمارے پورا خاندان ٹینشن کے اندر مبتلا ہے۔ دادا کا نام ہی پریشان رہنے والا، تو ظاہر بات ہے جیسا نام ہوگا اس کا اثر پورے خاندان کے اوپر پڑا۔ تو بہرحال یہ جو ہے ان کے باپ بھی صحابی، دادا بھی صحابی، اور مدینہ منورہ میں ایسے پابند، ان کے بارے میں لکھا ہے 40 سال میں کبھی بھی کسی مقتدی کی گردن کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے نماز کو اذان ہونے سے پہلے مسجد میں آ کر پہلی صف میں بیٹھتے، دوسری صف میں کون بیٹھا ہے اس کی گردن 40 سال تک نظر نہیں آئی، 40 سال تک صف اولی میں بیٹھنے کا اہتمام تھا۔ گھر اور مسجد کے علاوہ کہیں نہیں جاتے۔ بڑے مشہور تابعی، اور ان کی بیٹی تھی جس کا نام تھا فاطمہ، قرآن مجید کی حافظہ اور عالمہ، انتہائی خوبصورت بچی۔ اس بچی کو پیغام بھیجا، رشتہ کون؟ وقت کا بادشاہ عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے ولید کے لیے رشتہ بھیجا، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اس کو رشتہ نہیں دوں گا۔ میری بیٹی صائم النہار قائم اللیل ہے، دن میں روزہ رکھنے والی، راتوں میں اللہ کے سامنے عبادت کرنے والی، میں بادشاہ کے بیٹے کو نہیں دوں گا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، صرف اسی وجہ سے میرے رشتے کو ٹھکرایا۔ حضرت سعید بن مسیب پر الزام لگا کر ناحق ان کو بلا کر 100 کوڑے لگوائے، اور سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کے مٹکے ان کے اوپر انولوائے، اور گدھے پر بیٹھ کر کہا کہ پورے شہر کے اندر ذلیل کرواؤں گا، اب بھی اپنی بیٹی سے نکاح دینے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ کہا کہ میری بیٹی کو تیرے بیٹے کو ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ تو ان کو گدھے پر بٹھا کر پورے شہر کے اندر گھما کر ذلیل کیا گیا، لیکن بیٹے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، صرف اس وجہ سے کہ بیٹے کے اندر تقویٰ، پرہیزگاری جو مجھے پسند ہے ایسی دینداری بچے کے اندر نہیں۔ ورنہ آج کل اگر کوئی ہمیں رشتہ مل جاتا ہے، کوئی مالدار گھرانہ آنکھ بند کر کے پھول جیسی بچیوں کو حوالے کر دیتے، ارے اس کے اخلاق کیسے ہیں، کیریکٹر کیسا ہے، کیا ہے، کچھ بھی نہیں، بس مالدار ہے، پراپرٹی ہے، آنکھ بند کر کے بچوں کو دے دیے، بچیوں کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ کتنی دیندار بچیاں صرف مال کی بنیاد پر جا کر جہنم کی طرح زندگی گزار رہی ہیں۔ کس کی غلطی ہے؟ ماں باپ کی غلطی۔ ماں باپ نے دیکھا نہیں آنے والا داماد کے اخلاق کیسے ہیں، عادات کیسے ہیں، ارے وہ اس کے اندر اللہ کا ڈر بھی ہے یا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے کبھی کسی بات میں اس سے مشورہ تک مت کرو، اور ہم لوگ بے دینوں کو اپنی پھول جیسی بچی بھی حوالے کر دیتے ہیں۔ دیندار ہے، غریب ہے، جھوپڑ پٹی میں ہے، لیکن بچی کو خوش تو رکھے گا۔ یہاں سعید بن مسیب نے بادشاہ کے رشتے کو ٹھکرا دیا، اور شادی کس سے کی؟ اپنا ایک شاگرد تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ودا، بڑا متقی، پرہیزگار، دیندار، حضرت کے پاس حدیث کا سبق پڑھنے کے لیے آتا تھا، بہت اہتمام کے ساتھ بالکل سامنے بیٹھ کر وقت سے پہلے آتا، حدیثوں کو لکھتا، یاد کرتا، سناتا۔ تو ایک مرتبہ وہ 3-4 دن اچانک غائب ہوا، غیر حاضر تھا۔ حضرت پریشان ہو گئے، اتنا اہتمام کرنے والا بندہ کیوں غیر حاضر ہے؟ 3-4 دن کے بعد آیا تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی کیا وجہ؟ کہا کہ حضرت اطلاع ملی
बीवी की तबीयत खराब है तो मैं वहाँ गया था, फिर अचानक बीवी का इंतकाल हो गया, उसके तदफीन में 2-3 दिन लग गए। तो हजरत ने तसल्ली दी और फिर दूसरा सवाल किया, क्या फिर दूसरा निकाह किया या नहीं? हमारे माशरे में आजकल अगर किसी की बीवी इंतकाल हो गई या किसी का शौहर इंतकाल हो गया तो फिर दूसरा निकाह करने को ऐब समझते हैं। ना बच्चे तैयार होते हैं, ना खानदान वाले तैयार होते हैं। वो बेचारा जवान है, उसके कितने जज्बात होंगे। वो बेचारी जवान है, 20-25 साल की लड़की है, क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी उसकी? ठीक है, मर गया है, दूसरा निकाह तो करें। ठीक है, उसकी बीवी मर गई है, कम से कम बच्चों को तो एहसास होना चाहिए। बीवी जो खिदमत करती है कोई बेटा बेटी कर ही नहीं सकती। बीवी के लिए शौहर की जो जरूरत होती है वो जरूरत खानदान वाले पलकों के ऊपर बिठाकर भी वो जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। ये हमारे खानदान की गलत खबर है। कितने गांव के अंदर ऐसे हैं जिनकी बीवियां मर गई, बरसा बरस ऐसे ही उसको छोड़े रखे हैं। क्या उसके अंदर जज्बात नहीं रहेंगे? कैसे गुजर रही होंगी उनकी रातें? तो वो जिन गुनाहों के अंदर मुब्तला होगा उन सब का वबाल उन लोगों को होगा जो उसे शादी से रोक रहे हैं। इसीलिए हदीस पाक में साफ अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपने बच्चों की तालीम तरबियत करो, निकाह का वक्त हो जाए निकाह करो, निकाह का वक्त होने के बाद भी निकाह नहीं किया, अगर वो बच्चा किसी गुनाह के अंदर मुब्तला हो गया तो उसका वबाल उसके बाप के ऊपर होगा। तो हजरत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाहि अलैह ने सवाल किया अपने शागिर्द से, बीवी का इंतकाल हो गया तो दूसरा निकाह किया या नहीं? शागिर्द ने कहा कि हजरत गरीब हो, मजबूर हो, मुझे कौन लड़की देगा? कहा कि तू तैयार है या नहीं, मैं निकाह पढ़ाऊंगा। हजरत मैं तो करने का इरादा है। फौरन गए, बेटी से रिश्ता मांगकर इजाजत लेकर आए, कहा कि मैं अपनी बेटी के साथ तेरा निकाह करना चाहता हूं। शागिर्द परेशान, शागिर्द इनकार भी नहीं किया, उसी मजलिस में निकाह हो गया। आकर लड़की वाले देखने के लिए आओ, लड़के वाले देखने के लिए आओ, मंगनी के लिए दावतों पर खर्च करो, कुछ भी नहीं, बस बात हुई, दोनों से इजाजत ली और फौरन निकाह कर दिया। शागिर्द शाम के वक्त घर में गया, मगरिब के बाद खुद हजरत सईद बिन मुसैयब अपनी बेटी फातिमा को लेकर अपने दामाद के घर गए, अकेले अपनी बेटी को लेकर गए। और ये उस दिन इनके दामाद रोजे के साथ थे। इफ्तार करने के लिए एक सूखी रोटी और कुछ खजूर थे। अभी बिस्मिल्लाह कहकर इफ्तार कर रहे थे, खाना खा रहे थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। पूछा कौन? कहा कि सईद। तो वो सोचने लगे सईद कौन है हमारे गांव के अंदर? किसी को ये ख्याल नहीं था कि सईद बिन मुसैयब भी मस्जिद और घर छोड़कर कहीं फिर सकते हैं, निकल सकते हैं। फौरन जाकर दरवाजा खोला तो घबरा गए, देखा कि सामने उस्ताद खड़े हुए हैं, अपनी बेटी को लेकर आए हुए हैं। कहा कि तुम्हारा निकाह हो गया है, मैं मुनासिब नहीं समझा कि रात तुम बीवी को छोड़कर अलग सो जाओ, इसलिए तुम्हारी बीवी को लेकर आया हूं। ये कहकर बीवी का हाथ उठाकर दामाद के हाथ में दिया और कहा ये तुम्हारी बीवी है, मैंने इसको दिन में रोजा रखने वाली, रातों में खड़े होकर अल्लाह की इबादत करने वाली और शौहर के हुकूक बनाने वाली तैयार करके भेजा हूं। तुम जो है इसको संभालो। और साथ में एक कुरान पाक दिया और एक असा दिया, छड़ी। कहा कि अगर ये कुछ नाफरमानी करे तो इस असा के जरिए इसकी पिटाई करना। कौन बाप अपनी बेटी को ऐसे हवाले करता है? आज शादियां होने के बाद माँ बच्ची को फोन देकर आती है, अगर जरा परेशानी हो फौरन फोन करो। फोन करने के बाद अब माँ, उनका खानदान ऐसा लड़ने के लिए आता है। अभी शादी हो के 1 महीना नहीं गुजर गया,
اب لڑکی والوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتا ہے ہماری بچی کو الگ گھر میں رکھو ورنہ ہم بچی کو نہیں بھیجیں گے۔ ارے تحقیق تو کر لیتے، غلطی کس کی ہے؟ داماد کی ہے، بیٹی کی ہے؟ بیٹی کو بگاڑنے والے کون ہیں؟ جب ماں باپ ایسے حوصلے دے تو کیا بیٹی جا کر جینا کرے گی سسرال کے گھر میں؟ ہم لوگ اپنے بچپن میں دیکھتے تھے، ہم لوگ جب مکتب جاتے، اسکول جاتے، وہاں پر استاد اگر ڈانٹتے مارتے، گھر میں آ کر امی ابا کو بتاتے تو امی ابا دوبارہ مارتے، گھروں میں پٹائی ہوتی، اور پھر ہاتھ پکڑ کر لے جاتے اور استاد سے کہتے کہ اس کو اور بھی مارو، جس کی وجہ سے شکایت کرنے کے لیے بچے ڈرتے تھے۔ لیکن آج کل اگر بچہ ذرا شکایت کر دے، باپ جا کر استاد سے لڑنے لگتا ہے، اسکول چھڑا دیا، مدرسہ چھڑا دیا، یہ اسکول نکال کر وہاں ڈالا، وہاں سے نکال کے یہاں ڈالا۔ تو جیسے آج لاپرواہی بچوں کی محبت میں آ گئی ہے، ایسے ہی جینوں کے سلسلے میں بھی لاپرواہی ہے۔ ذرا بیٹی شکایت کر دی تو ماں بجائے تسلی دینے کے، ہمت دلانے کے، جینے کا ڈھنگ سکھانے کے، جینا بگاڑتی ہے۔ ایسے کتنے رشتے میں جانتا ہوں، 1-2 مہینے ہوئے، 2-4 سال ہوئے شادی کر کے، بیٹی کی چھوٹی شکایت پر ماں باپ بیٹی کو گھر میں رکھ لیے ہیں۔ داماد ایک طرف ہے، بیٹی ایک طرف ہے، دونوں ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں، لیکن بڑے ماں باپ ملنے نہیں دے رہے۔ اپنی شان چلی جائے گی، اپنی شان گھٹ جائے گی۔ کئی رشتے ہمارے پاس تو فیصلے آتے رہتے ہیں، ماں باپ کی اکڑ نے نوجوان بچوں کی زندگیاں برباد کرتی ہیں۔ سوچتے نہیں کہ وہ نوجوان بچہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کیسے رہے گا، یہ نوجوان بچی اپنے شوہر کو چھوڑ کر کیسے رہے گی، اگر خدا ناخواستہ طلاق پڑ گئی، چھوڑ دیا، کیا ہوگا میری بیوی کا، میری بچی کا جینا؟ ماں باپ کو ذرا برابر بھی فکر نہیں ہے، چھوڑ کر نکل کر آ جاؤ، دیکھ لیں گے۔ لیکن یہاں حضرت سعید بن مسیب عصا دے کر داماد کو کہہ رہے ہیں اگر بچی کی طرف سے کوئی غلطی آئے تو عصا سے خبر لینا۔ اب وہ بچی کیا شکایت کرے گی آ کر شوہر کی، سسرال والوں کی؟ اور ایک مسئلہ بھی میں بتا دیتا ہوں، شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد اچھی طرح کان کھول کر یہ مسئلہ سن لے، اچانک یہ مسئلہ یاد آ گیا مجھے، یہ غلطی ہو رہی ہے ہمارے شادیوں میں۔ شادی ہونے کے بعد لڑکی کا باپ جب رخصتی کا وقت آتا ہے تو اپنی بیٹی کا ہاتھ اٹھا کر اس کے سسرے کو، اس کے خسر کو شوہر کے باپ کے ہاتھ میں دیتا ہے، کہتا ہے کہ ابھی چل رہی کیا رسم یہ، ہاں اب تک یہ بیٹی میری تھی، آج سے یہ بیٹی تمہاری ہے۔ کان کھول کر مسئلہ سن لو، شوہر اور سسرے اور بہو، ساس اور داماد، یہ دونوں کا رشتہ ماں باپ کی طرح ہے، بہو بیٹی کی طرح، سسرا باپ کی طرح ہے، لیکن حقیقی باپ نہیں ہے۔ سسرے کے ہاتھ میں بہو کا ہاتھ پڑا، اگر ان دونوں میں کچھ بھی ذرا برابر شہوت کسی کی پیدا ہوئی، جس کی خبر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تھوڑی برابر بھی اگر شہوت پیدا ہوئی، فوراً وہ بچی اس کے بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسے حرام ہوتی ہے قیامت تک حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، جسے حرمت مصاہرت کہتے ہیں، اور یہ غلطی شادیوں میں ہوتی ہے۔ اس لیے اس رسم کو چھوڑنا چاہیے۔ آپ اپنی بیٹی کو دینا ہی ہے تو اپنے ہونے والے داماد کے ہاتھ میں ہاتھ رکھو، یا دینا ہی ہے تو کم از کم اس کی ماں کے ہاتھ میں رکھے۔ یہ کیا ہے جا کر شوہر کے باپ کے ہاتھ میں، سسرے کے ہاتھ میں بہو کا ہاتھ ہے۔ سوچ کر دیکھو آج کے ماحول میں ایک 20-25 سالہ نوجوان لڑکی جس کا خون گرم ہو، اس بوڑھے کے ہاتھ کے اوپر وہ ہاتھ پڑے گا تو کیا اس کے دل کے ارادے نہیں بدلیں گے؟ دل میں ذرا ارادہ ہوا، علماء سے جا کر پوچھ لو، رشتہ حرام ہو جاتا ہے، رشتہ وہیں پر ٹوٹ جاتا ہے۔
اسی طریقے پر کوئی مرد اپنی ساس کو بات کرنا ہے بات کر سکتا ہے، ماں کی طرح ہے، لیکن ہاتھ نہیں ملانا۔ شادی ہوئی، اب جا کر ساس کو مصافحہ کر رہا ہے، عید کے موقع پر داماد جا کر ساس سے مصافحہ کر رہا ہے۔ اس وقت بھی اگر دونوں میں سے کسی ایک کا رتی برابر ہیجان پیدا ہوا، فوراً بیٹی کا نکاح ٹوٹا، حرام ہو گیا وہاں پر۔ تو یہ غلط رسموں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھا دیکھی شادی کے اندر غیروں کے طور طریقے بہت تیزی سے ہمارے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کے لیے داماد ڈھونڈا۔ کیسا داماد؟ جس کی پہلی بیوی مر چکی ہے، کہیں اور بھی نکاح کرنے کے لیے، جسے ہم لوگ معیوب سمجھتے ہیں، لیکن وقت کے بڑے جلیل القدر تابعین نے تقوی کی بنیاد پر اپنے داماد کا انتخاب کیا۔ اللہ نے اس خاندان سے بہت دین کا کام لیا، ان سے جو نسل چلی بہت دین کا کام لیا۔ مالداری کو نہیں دیکھا، غریب آدمی، بیوی کی پرورش کرنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پر بیوی کو دیا، بیٹی کو دیا۔ 1 مہینے کے بعد اپنے داماد کو بلا کر تنہائی میں پوچھا، میری بیٹی کیسی ہے؟ کہا کہ حضرت دن میں روزہ رکھنے والی، راتوں میں تہجد پڑھنے والی، بڑی فرما بردار۔ تو 20,000 درہم، یہ خود بھی تاجر تھے، نکال کر پیسے دیے، خاص گھر خریدو، خاص تجارت کرو، اور پھر کہا اگر تھوڑی نافرمانی ہو تو پھر عصا سے خبر لینا اس کی۔ یہ ہوتی ہے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا طریقہ، رشتوں کو تلاش کرنے کا طریقہ۔ لڑکا ہو یا لڑکی، انتخاب دین کی بنیاد پر ہو۔ اگر دیندار بچہ غریب ہے تو 20 لاکھ روپئے 30 لاکھ روپئے شان و شوکت میں خرچ کرنے کے بجائے اسی دیندار بچے کو ہدیہ دے دے، یا کم سے کم اپنی بیٹی کے نام پر گھر بنا کر، کاروبار بنا کر، داماد کے حوالے کر کے اسی دیندار بچہ نہیں بنا سکتے؟ کم از کم آپ کی بچی کو تو سکون رہے گا۔ مالداروں کے حوالے کر دیے، جہنم کے جلنے کی طرح وہ تڑپ تڑپ کر جی رہی ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک کرنے والی بیوی ملے، ہمیں اپنے بچوں سے دلوں کو سکون ملے۔ سب سے پہلے رشتوں کا انتخاب دین کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اور دوسرا طریقہ، جب شادی ہو، شادی ہونے کے بعد جب حمل رکتا ہے، بچہ یا بچی پیٹ میں ہوتی ہے، یہ زمانہ بچوں کی تربیت کا زمانہ ہوتا ہے۔ کابل کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، ان کا نام تھا دوست محمد، خلیفہ دوست محمد۔ ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو جنگ کے لیے بھیجا۔ بڑا بہادر نوجوان تھا ان کا بیٹا، اس کو بھیجا ایک جنگ کے اندر۔ چند دنوں کے بعد خبر آئی، بادشاہ آپ کا بیٹا جس فوج کو لے کر گیا تھا وہ فوج ناکام ہو گئی ہے، اور آپ کا بیٹا ڈر کے مارے گاؤں چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ بادشاہ کو بڑی شرمندگی ہوئی، ارے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا، تو بڑی شرمندگی کے ساتھ اپنے گھر گیا، دیکھا کہ چہرہ مرجھا ہوا۔ بیوی نے پوچھا کہ میرے شوہر کیا ہوا، کیوں چہرہ آپ کا اترا ہوا ہے؟ شوہر نے کہا ہم نے اپنے بچے کو بہادر سمجھا تھا، وہ تو بزدل نکلا، کاش میرا بچہ لڑتے لڑتے مر جاتا تو میں فخر سے کہہ سکتا تھا، لیکن وہ ڈر کے مارے میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یہ خبر مجھے ملی ہے، جس کی وجہ سے شرم کے مارے میں لوگوں کے سامنے جانے کے لائق نہیں رہا۔ تو بیوی نے کہا تمہیں جو خبر ملی ہے وہ جھوٹی خبر ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، جنگ سے آ رہی ہے خبر۔ بیوی نے کہا ہرگز نہیں، میرا بیٹا بزدل ہو ہی نہیں سکتا، میرا بیٹا جیت کر آئے گا، کیسے ناکام ہوگا؟ تمہیں غلط خبر ملی ہے، پہنچانے والے نے غلط پیغام پہنچایا ہے۔ بادشاہ نے بہت سمجھایا، بیوی کی
की एक ही जिद थी, मेरा बेटा नाकाम नहीं हो सकता, मेरा बेटा बुज़दिल नहीं हो सकता। अब बादशाह बोलते बोलते आ गया, लेकिन बाद में पता चला कि वाक़ियतन खबर गलत मिली थी, बेटा तो जीत कर गाजी बनकर आ रहा है। तो ये खुशी खुशी शौहर बीवी के पास गया, कहा कि मैं तो मायूस हो गया था, लेकिन तुम इतना पक्के तौर पर कैसे कहने लगी कि मेरा बेटा नाकाम भी नहीं हो सकता। तो उसकी बीवी ने कहा, जब ये बच्चा मेरे पेट में आया, जब मैं हामिला थी, 9 महीने ये बच्चा मेरे पेट में रहा, तो मैं 9 महीने मैंने कभी आपका खाना नहीं खाया। अपने हाथ से मेहनत करके, मजदूरी करके, बेसिक वगैरह बनाकर, उसको बेचकर, उसके ज़रिए जो हलाल कमाई हासिल हुई, 1 साल तक उसी का लुक़मा मैंने अपने पेट के अंदर डाला है। और जब ये बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को दूध पिलाने के लिए मैं सबसे पहले वज़ू करती, क़िबले की तरफ फिरकर बच्चे को लेकर दूध पिलाती थी। और जब 40 दिन गुजर गए, जब मैं नमाज पढ़ने के काबिल हो गई, तो 2 साल तक जब भी दूध पिलाने का वक्त होता, पहले 2 रकात नमाज पढ़ती, अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह मेरे बच्चे को नेक बना, सालेह बना, मुजाहिद बना, शहसवार बना, निडर बना। ये दुआएं करके उसके बाद बच्चे को दूध पिलाती थी। तो मुझे अपनी दुआओं पर यकीन था, मुझे अपने तख्ते पर यकीन था, मेरी छाती का दूध पीने वाला बच्चा कभी बुज़दिल नहीं बन सकता। तो ये दूध पिलाने का, बच्चे के पेट में रहने का ज़माना बच्चों की तालीम और तरबियत का बड़ा अहम वक्त होता है। आजकल तो अफसोस है, उस वक्त में औरत समझती है कि अब तो मैं हामिला हूँ, मुझे तो कुछ काम नहीं करना है, बेड रेस्ट करने को कहा गया है, इसलिए फ़ोन में लेकर फिल्में देख रही है। बच्चा दूध पी रहा है, माँ की निगाह फोन के अंदर कार्टून देख रही है, फिल्में देख रही है, इधर उधर की चीजें हैं। तो क्या हमारा बच्चा नेक बनेगा? क्या हमारा बच्चा मुजाहिद बनेगा या फिल्म एक्टर बनेगा? गलती तो हमारी है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी आंखों का ठंडक बने, तो दूसरा काम ये करे, दूध पीने के ज़माने में और जब बच्चा माँ के पेट में हो, उस ज़माने में माँ बाप दोनों तक़वा परहेज़गारी के साथ ज़िंदगी गुजारे, इंशाअल्लाह उसका असर औलाद पर पड़ेगा। और तीसरी आखिरी बात, हम चाहते हों कि हमारे बच्चे अच्छे बने, नेक बने, तो अपने बच्चों के माहौल को अच्छा बनाए। हमारा बच्चा जहाँ रहता है, घर में रहे, घर का माहौल अच्छा हो, बाहर रहे, बाहर का माहौल अच्छा हो, स्कूल कॉलेजों में जाए, वहाँ का माहौल अच्छा हो। अगर माहौल बिगड़ा तो याद रख लो, कभी भी हम अपने बच्चों को अच्छा नहीं बना सकते। बच्चों को अच्छा बनाने के लिए बच्चे का माहौल अच्छा होना चाहिए। घर में 24 घंटे कुरान की तिलावत हो रही है, लेकिन घर से निकलने के बाद बच्चा जिनके साथ खेलता है, बच्ची जिनके साथ उठना बैठना करती है, बच्चा जिन आवारा लड़कों के साथ खेल रहा है, वो गोली खेलने वाले, बैग खेलने वाले, मटका खेलने वाले, बीड़ियाँ पीने वाले, झूठ बोलने वाले, फिल्म देखने वाले, ऐसे बच्चों के साथ हमारा बच्चा है। याद रख लें, 24 घंटे हमारे घरों में कुरान की हदीस की तिलावत हो, हमारा बच्चा बीड़ी पीने वाला, हमारा बच्चा जुआ खेलने वाला, हमारा बच्चा माँ बाप का नाफरमान, हमारा बच्चा चोर डाकू निकलेगा। अच्छे अच्छे घरों के बच्चे चोर क्यों बनते हैं? सोहबत की वजह से। चोरों की सोहबत चोर बना देती है, डाकुओं की सोहबत डाकू बना देती है। इसलिए हमारा बच्चा घर से निकलने के बाद, हमारी बच्ची घर से निकलने के बाद माँ बाप की निगाह चील की तरह होना चाहिए कि इसका उठना बैठना किसके साथ हो। अगर गलत बच्चों के साथ है, बाप की जिम्मेदारी होती है कुछ वक्त निकाल कर बच्चों के साथ खेले, आवारा बच्चों के हवाले हरगिज ना करें। इसी तरह बाज माएँ तो काम के बहाने बच्चों को फोन देकर छोड़ देती है, फोन देख लेकर बैठ।
دوسرا کام، بچوں کی تربیت کے لیے ہم اپنے بچوں کو انٹرنیٹ چلنے والے موبائل سے بچائیں۔ آج 12-13 سال کے بچے ایسے بگڑ رہے ہیں، پہلے 40-50 سال کی عمر کے لڑکے اور لڑکیاں بھی نہیں بگڑتے تھے۔ وجہ کیا؟ یہ فون ہے۔ یہ فون ساری گندگی غلاظت اس کے اندر بھری ہوئی ہے۔ 12-13 سال کا بچہ، اس کے پاس 40,000 کا فون ہے۔ کیا ضرورت ہے بچے کو 40,000 کے فون کی؟ بچہ ایک دمڑی کی کمائی اس کو نہیں ہے، لیکن 40,000 50,000 کا فون اس کے پاس ہے۔ کون ریچارج کرا رہے ہیں؟ کیا کر رہا ہے ہمارا یہ بچہ؟ بچہ مانگا باپ دلا دیا، بیٹی نے مانگا ماں نے دلا دیا۔ ماں کا فون بیٹی کے ہاتھ میں، باپ کا فون بیٹے کے ہاتھ میں، مہنگے مہنگے فون دے کر یاد رکھ لو آپ بچوں کو خوش نہیں کر رہے ہیں، جہنم کی طرف ڈھکیل رہے ہیں۔ کتنے کارگزاریاں ہمارے سامنے، بچے جو تباہ ہو رہے ہیں، سب سے بڑا سبب یہی فون ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے سدھرے تو سب سے پہلے گھروں سے فون نکالیں۔ ہم تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں عورتوں کو بڑا موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں۔ کوئی ضرورت ہے شوہر کے فون سے استعمال کر لے، بات کرنا ہے چھوٹا کی پیڈ والے فون سے کام چل جاتا ہے، لیکن انٹرنیٹ چلنے والا فون جو ماں کے پاس ہے، آپ کی بیٹی بگڑے گی، آپ کی بیٹی کے تعلقات بگڑیں گے۔ جتنے بھی یہ محبت کی شادیاں، یہ غیروں کے ساتھ بھاگنا، اکثر 95% بچیاں ماں کے فون سے بگڑ رہی ہیں۔ باپ تو باہر رہتا ہے، اسے پتہ نہیں، باپ کے سامنے بچے نیک بن گئے اور ماں تو پکانے میں لگی ہے۔ ماں سمجھ رہی ہے کہ بیٹی فون میں اسکول کا ہوم ورک کر رہی ہے، اسکول کا ہوم ورک نہیں، جہنم کا ہوم ورک کر رہی ہے وہ بیٹھ کر۔ اس لیے یہ زمانہ ایسا بھولے پن کا رہنے کا نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے بنے، تو بچوں کو فون سے بچائیں۔ اور تیسری بات، ایسی اسکولوں سے، ایسی کالجوں سے جہاں پر مخلوط تعلیم ہوتی ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، لڑکا لڑکی ایک بینچ کے اندر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ آ کر بتایا، 20 سال کا نوجوان، میں جس کالج میں بیٹھتا ہوں بالکل میرے ران سے لگ کر لڑکی بیٹھتی ہے، اور ٹیچر کہتے ہیں شرم حیا کچھ بھی مت کرو، ایسے ہی بیٹھو، شرم حیا ہے تو تم علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اب پوچھو اس نوجوان کے دل میں کیا گزر رہا ہے۔ وہ اس نے خود اقرار کیا، میں نے وہ کام کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ بچوں کو اچھی اعلیٰ تعلیم کے نام پر ایسے اسکولوں سے، ایسے کالجوں کے حوالے کر کے بالکل مطمئن بیٹھ گئے ہیں، میرا بچہ اچھا علم حاصل کر رہا ہے۔ تحقیق کر کے دیکھ لو کیا علم حاصل کر رہا ہے آپ کا بچہ، آپ کی بچی۔ تو بہرحال یہ 3 باتیں ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں نے اللہ سے یہی دعا مانگی، یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنتی ہے؟ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ سب سے پہلی بات، شادی کے وقت میں لڑکا یا لڑکی کا انتخاب دین کی بنیاد پر ہو۔ اور دوسری چیز جو میں نے بتائی، جب حمل سے ہو اور دودھ پلانے کا زمانہ ہو، بڑی تربیت کا زمانہ ہے، اس زمانے میں عورت دودھ پلاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرے، اللہ سے لو لگائے، قرآن مجید کی آیتیں پڑھے، اس سے بچہ جو ہے سنورے گا۔ اور تیسری بات، اپنے بچوں کو اسکول کالج کا ماحول بھی اچھا بنائے، اور انٹرنیٹ چلنے والے فون سے جہاں تک ہو سکے بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ ہم سب کو بھی، مجھے بھی، آپ کو بھی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔